ہم کریں گے ہر مظلوم کی حمایت۔ السلام علیکم، میں ہوں حورین فاطمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں حمایتی نیوز HD چینل۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ روڈ نمبر 9 مویشی منڈی میں مزدور پہ ظلم، صدام حسین ایک آنکھ کی بینائی سے محروم بھائی کی دہائی، بابر قریشی پہ سنگین الزامات۔ کراچی حمایتی نیوز۔ روڈ نمبر 9 مویشی منڈی میں جانوروں کی دیکھ بھال کرنے والے مزدور صدام حسین ایک خطرناک واقعے میں شدید زخمی ہو گئے، جس کے نتیجے میں وہ ایک آنکھ کی بینائی سے محروم ہو گئے ہیں۔ ان کے بھائی اشفاق احمد نے ہماری 3 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے بابر قریشی نامی ایک بااثر شخص پہ سنگین الزامات عائد کیے ہیں۔ اشفاق احمد کے مطابق بابر قریشی بدماش قسم کا آدمی ہے۔ اس نے حادثے کے بعد صرف 10,000 روپے دیے اور پھر ہمارا نمبر بلیک لسٹ میں ڈال دیا۔ جب ہم نے دوبارہ رابطہ کیا تو دھمکیاں دی، کہا کہ میڈیا کو بھی میں دیکھ لوں گا اور SHO عدیل شاہ میری جیب میں ہے، میں پولیس کو ہر ہفتے 50,000 دیتا ہوں۔ اشفاق نے مزید بتایا کہ ان کے بھائی کو جانور کی شکایت پہلے بھی کئی مرتبہ کی گئی تھی اور اس سے پہلے بھی صدام حسین کو شدید چوٹیں آ چکی تھیں، لیکن مالکان کی جانب سے کسی قسم کی سنجیدہ کارروائی نہیں کی۔ ہم UC 3 کیٹل کالونی کے چیئرمین جاوید اقبال کاکو سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہماری خدارہ سنوائی کرے اور کارروائی قانونی پہلو پاکستانی تعزیرات قانون کے مطابق اگر کسی شخص کی غفلت یا جان بوجھ کے کیے گئے عمل سے کسی کی جسمانی ساخت کو نقصان پہنچے تو دفعہ 325 شدید چوٹ یا دفعہ 337 قصاص و دیت کے تحت قابل سزا جرم ہے۔ مزدور کی آنکھ کی بینائی چلے جانا ایک سنگین جسمانی نقصان ہے جس میں مکمل میڈیکل اور مالی معاوضہ ضروری ہے۔ اشفاق احمد نے اعلیٰ حکام صدر مویشی منڈی اور SHO ملیر سے مطالبہ کیا کہ بابر قریشی کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے اور صدام حسین کا سرکاری خرچے پر مکمل علاج کرایا جائے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ SHO سکھن سید عدیل شاہ اس واقعے کا فوری نوٹس لیں اور مظلوم مزدور کی دادرسی کریں۔ انہوں نے مزید کہا کہ مزدور ہیں، لاچار ہیں، لیکن اللہ اور قانون کی عدالت میں آواز ضرور اٹھائیں گے۔ تھانے کے دروازے صرف بااثر افراد کے لیے نہیں بلکہ ہم جیسے مظلوموں کے لیے بھی کھلنے چاہیے۔ حاکم علی دل کی رپورٹ۔ بابر نامی شخص ہے، بابر نام بتایا جا رہا ہے، جو ذات کا قریشی ہے۔ اس کے پاس اس کو بچڑے نے مارا تھا تو مارنے سے اس کی آنکھ چلی گئی ہے، لازمی آنکھ اس کی جا چکی ہے۔ تو ابھی انہوں نے غریبوں نے علاج تو کرایا، تقریباً 3 سے 2.5 لاکھ روپے کا خرچہ آ رہا ہے۔ تو یہ محنت مزدوری کرنے والے ہیں لوگ، ان کے پاس پیسہ نہیں، اتنا خرچہ بن رہے ہیں، اور سندھ گورنمنٹ کو اور اسی قریشی سے یہ مطالبہ کرنا چاہ رہے ہیں تو ہماری کوئی مالی مدد کی جائے۔ تو اس کا باپ ہمارے ان کا بھائی ہمارے ساتھ موجود ہے، تو زیادہ رائے ان سے لیتے ہیں تو آخر بات کیا ہوئی اور کیسے بچے کو زخم ہوا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم نام السلام کیا؟ سر، میرے بھائی کا نام ہے صدام حسین۔ آپ کا نام؟ میرا نام اشفاق۔ اچھا، بھائی کا نام؟ بھائی کا نام صدام تو حسین۔ یہ کیسے واقعہ پیش آیا؟ یہ واقعہ ایسے آیا کہ اس کے پاس کام کرتا تھا آڑت پہ، بچڑا کھل گیا، بچڑے کو بھاگ کے پکڑ رہا تھا، بچڑے نے اس کو کوئی ٹکر ماری ہے، یہ نیچے گرا ہے، نیچے کوئی اس کو آنکھ میں لگ گئی لکڑی، بچے کی آنکھ ضائع ہو گئی ہے۔ اسی ٹائم ہم لے گئے اس کو جنا اسپتال، وہاں پہ کل اس کا آپریشن بھی ہو گیا ہے۔ مالی مدد اس نے ہمارے ساتھ کوئی تعاون نہیں کیا۔ کوئی تعاون نہیں کیا، صرف 10,000 پہلے دن اس نے بھیجے تھے اور تقریباً ہمارا 60 سے 70,000 روپیہ خرچہ ہو چکا ہے۔ مزید جو سانا 2.5 سے 3 لاکھ روپیہ خرچہ بتا رہے ڈاکٹر کے، اس کے اوپر اور بھی ہوئے گا۔ ایک آپریشن اس کا لیزر لائٹ سے بھی ہوئے گا۔ بچے کی آنکھ تو ہو گئی ہے ضائع، کم از کم 3 ماہ تو یہ کسی کام کے قابل بھی نہیں ہے، گھر بیٹھا ہوا ہے۔ سیٹ کا کیا نام بتایا؟ سیٹ کا نام ہے بابر قریشی۔ بابر قریشی۔ تو ابھی بابر قریشی صاحب اور سندھ گورنمنٹ پہ آپ کو دیکھ لیے تو ان کو کیا مطالبہ ہے؟ بس ہمارا یہی مطالبہ ہے، ہم غریب بندے ہیں، محنت کش لوگ ہیں، اس کے پاس مزدوری کر رہا تھا تو ہمارا یہی مطالبہ ہے بھائی چلو، اور تو کچھ نہیں، جو اس کے اخراجات ہیں، جو میڈیسن وغیرہ ہے، جو اس پہ علاج کا خرچہ ہے، 2.5 سے 3 لاکھ روپے کا خرچہ بتا رہے ہیں، ہمیں وہ خرچہ دے دے بھائی، نہیں تو یہ اپنا علاج خود کراوے، اس کے اوپر جو خرچہ آتا ہے وہ خود کراوے۔ جی بالکل، یہ کاروباری علاقہ کراچی کا ایک گن ہے، وہ دل بھی ہے، سب سے بڑا کاروباری علاقہ ہے۔ اس کے اندر ایک بچہ تھا، مزدور تھا، جو باڑے میں اس کی عادت پہ کام کر رہا تھا، تو بچڑے پکڑنے سے اس کی آنکھ چلی گئی۔ ابھی وہ آنکھ تو واپسی نہیں آ سکتی، مگر یہ لوگ ان کا کہنا ہے تو کم سے کم ہماری مالی مدد کی جائے۔ جو بچے کی آنکھ چلی گئی اس پہ جو لاگت آ رہی ہے، ہم اس قریشی کو مطالبہ کرنا چاہتے ہیں تو کم سے کم ہماری مالی مدد کی جائے، اور سندھ گورنمنٹ کو بھی ہمیں اپیل کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ تعاون کیا جائے، مالی مدد کی جائے۔ کیمرہ ٹیم ریان علی دل کے ساتھ حاکم علی دل، کراچی، حمایتی نیوز۔ باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت، جانیے ملکی و غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ۔